مشکل کشا سے مانگ لیا، ہوا یہ 8ویں حاجت روا سے مانگ لیا۔ یقین تھا یہ بھی رضائے خدا کے مالک ہیں، جو چاہا ہم نے امام رضا سے مانگ لیا۔ میرے لبوں پہ جو ہے مدحت امام رضا، یہ ایک صفت میری رب جلی سے ملتی ہے، اور زبان لوٹ رہی ہے مزہ تلاوت کا، ثنا رضا کی ثناء علی سے ملتی ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے جو شعر مدح امام رضا میں لکھے ہیں، خدا گواہ ہے جوش ولا میں لکھے ہیں، اور دعائیں دیتے ہیں جنت میں موسی کاظم، خزید آپ کی جب سے ثنا میں لکھے ہیں۔ یہ 8-10 شعر ہیں، یہ بھی تازہ شعر ہیں کہ ضامن آہو بس اتنی سی ضمانت مل جائے، آپ کے روضے پہ رہنے کی اجازت مل جائے، اور آپ کے در کی فقیری کا طلبگار ہوں میں نے کب چاہا ہے مولا مجھے دولت مل جائے، میں نے کب چاہا ہے مولا مجھے دولت مل جائے۔ اور وہ فقیری میں بھی شاہی کے مزے لوٹتا ہے، وہ فقیری میں بھی شاہی کے مزے لوٹتا ہے، جس کو بھی آپ کا مولا در دولت مل جائے۔ اور یہ شعر دیکھ لیں کہ وارث باب الحوائج ہو دعا دو مولا، وارث باب ان کو بھی باب الحوائج کا لقب حاصل ہے، ساتھ امام کو علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ وارث باب الحوائج ہو دعا دو مولا، غم دنیا سے صدا کے لیے فرصت مل جائے، غم دنیا سے صدا کے لیے فرصت مل جائے۔ یہ علی تیسرے ہیں اور ہیں 10ویں معصوم، یہ علی تیسرے ہیں اور ہیں 10ویں معصوم، کیوں نہ پھر ان سے ہر ایک جلوہ عصمت مل جائے، ان سے کیوں نہ پھر ان سے ہر ایک جلوہ عصمت مل جائے۔ اور جن کو بھاتی ہی نہیں ضامن آہو کی ثنا، جن کو بھاتی ہی نہیں ضامن آہو کی ثنا، اور ایسے لوگوں سے میری کیسے طبیعت مل جائے، جن کو بھاتی ہی نہیں ضامن آہو کی ثنا، ایسے لوگوں سے میری کیسے طبیعت مل جائے۔ اور دل میں رہتی ہے تمنا یہی راقم ہر پل، دل میں رہتی ہے تمنا یہی راقم ہر پل، فرش مجلس ملے یا فرش مسرت مل جائے۔ جناب راقم نورانی صاحب، حضرات آپ سبھی حاضرین کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ کچھ رنگ محفل بدلے، کچھ طرز بدلے، آہنگ بدلے، انداز تکلم بدلے، تھوڑا مزاج بدلے۔ تو اس تبدیلی آہنگ و ماحول کے لیے میں آپ کی خدمت میں آپ ہی کی زمین کے ہونہار، سردار صاحب تھوڑا سا آپ ہی کرو گے تو دوسرا کیا ہوگا، آپ ہی کی سرزمین کے ایک ہونہار سپوت، جو بے باک بھی ہے اور حق گو بھی، نیڈر بھی ہے، اور معاملات و وقت کی نبضوں کو ٹٹولنے والا بھی۔ بغیر وقت کی نبضوں کو ٹٹولے ہوئے بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن عصر کی نبضوں کو پکڑ کے اس کی رفتار کو سمجھ کے بولنا یہ ایک بڑا کمال ہے۔ اور یہ کرم بھی ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ لطف خاص ہے پروردگار کا، جس پہ ہو جائے اسے اس کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ ساتھ سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی مسرت سی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی میں چونکہ ایسا مزاج بھی نہیں ہے، 2-4 لفظ بولتا ہوں جو حق بیانی پہ موقوف ہوتے ہیں،
پھر بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں کچھ غلط کوئی معنی نہ سمجھ لے. مگر آپ یقین کریں کہ میرا دل اس سے بھی سوا چاہتا ہے اگر میں کبھی نوگاواں کی سرزمین پہ ڈاکٹر نظر صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی کچھ سوا بولوں اور سوا کہوں، اس لیے کہ وہ واقعی جتنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سے بھی سوا ہے ان کا مرتبہ، اور جو کچھ وہ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آپ کو مطلع فرمائیں. جناب ڈاکٹر نظر صاحب. اس بابرکت محفل کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے بڑی محترم اور بزرگ شخصیات تشریف فرما ہیں، سامعین کرام، محبان اہل بیت، برادران ملت، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس پرسعید موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص مدرسہ دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور طلاب اور خاص طور سے مولانا سردار صاحب کی کاوشوں اور کوششوں کو میں سراہتے ہوئے سر تسلیم ہم کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے ہم سب کو ایسی مبارک محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور ہر محفل اور ہر پروگرام کے مقاصد ہوتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی پروگرام کو تفریح کا یا لذت کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ ہماری آنے والے کل کی تعمیر اور ہماری فکروں کو درست کرنے کا ذریعہ بنے، تب اس کا مقصد پورا ہوگا. اتنا شاندار پروگرام، اور مولانا ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے بھی جو میرے متعلق فرمایا، تو میں تو اپنی اس سرزمین کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پیدا ہوا، اس ادارے کا شکر گزار ہوں کہ یہاں میں نے پڑھنا اور لکھنا سیکھا، اور ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تعلیم و تربیت سے مجھے نوازا، اور ان کے لیے میں جو گزر گئے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اور ہم سب کو کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد میری روانگی کلکتہ، اور کلکتہ سے پھر میں علی گڑھ، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بہت بڑا کردار ہے، اور جو کچھ میرے متعلق فرما رہے تھے وہ کچھ زیادہ فرما رہے تھے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جہاں دنیا بھر سے طالب علم آتے ہیں، ان سب کے درمیان میں نے قیادت کر کے نوگاواں سادات کے نام کو کہیں نیچا نہیں ہونے دیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر آج بھی ڈاکٹر نظر عباس کا کوئی ثانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت مقرر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ کرم ہے سب آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. اور انسان کو دیکھیے، بات حق کی ہو رہی تھی تو حق کو ہونا چاہیے. یہ میں نے اعلان کر دیا تمام مومنین آ جائیں، تو میں نے سرٹیفکیٹ بانٹ دیا مومن ہونے کا. سرٹیفکیٹ میں نے بانٹ دیا کہ سب مومن ہو گئے. اعلان کرنے سے مومن نہیں ہوتا ہے، عمل سے مومن ہوتا ہے. دن بھر اعلان کیجئے مجلسوں میں کہ مومنین مجلس میں تشریف لے آئیں، فرش عزا پہ بیٹھ جائیں. فرش عزا پہ بیٹھ جانے سے حق عزا ادا نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے سے حق عزا ادا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں گم ہو جائیں، پوشیدہ ہو جائیں، اور ہم اپنے آپ کو معاشرے کے معاملات سے، الجھنوں سے، مسائل سے دور کر لیں، حق اور انصاف کی جنگوں سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، ظالموں سے ٹکر لینے سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، تو یہ مومن ہونے کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دین پرستی کا کوئی بھی ہمارا ثبوت نہیں ہے. ہمیں ہر ظلم کے خلاف میدان عمل میں رہنا پڑے گا. مولانا نعیم عباس صاحب کی، مولانا حسن اختر صاحب کی ہی ذمہ داری نہیں ہے
کہ معاشرے کے دشمنوں کے خلاف ممبروں سے تقریریں کریں. ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف تقریروں میں پوری قوت سے ان کے خلاف بولنے کا اپنا شعار بنائیں، ورنہ بہت زیادہ حساب کتاب ہوگا، بہت زیادہ سختی سے روز حشر حساب ہوگا. اس دن سے ڈریں. مصلحتوں کا شکار ہو جانے والے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں جو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ایک بڑے لشکر جرار کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ کر کے اپنے آپ کو شہید کا درجہ تک پہنچا کر، شہادت کے درجے تک اور اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. یہ ہے مومن ہونا. مومن ہونا یہ نہیں ہے کہ وہ سماج میں سود، آپ جانتے ہیں کہ شراب جس کو انگریزی میں وائن کہتے ہیں، وائن، شراب پینا حرام. مغربی معاشرے نے اس کے نام بدلنے شروع کیے. وسکی، جن، چیمپئن، برانڈی، بیئر. کہ شراب تھوڑی ہے، بیئر ہی تو پی رہے ہیں. سود کے نام بدلنے شروع کیے تاکہ لوگوں میں یہ پھیل سکے. اس دن سے ڈریے کہ جس دن عذاب الہی جب آتا ہے، اگر اچھے لوگ، باکردار لوگ معاشرے کے ظالموں کے خلاف نہیں بولیں گے تو عذاب کا وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے انبیاء کے دور میں عذاب آیا ہے تو نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے، اور اس لیے ہوئے کہ انہوں نے برے لوگوں کے خلاف بولنا بند کر دیا تھا، ان کو ٹوکنا بند کر دیا. پروفٹ، سود کا نام دیں گے پروفٹ، سود کا نام دے دیں گے انٹرسٹ، اور اس کو جائز کر دیں گے. تو وسکی، برانڈی اور چیمپئن یہ بھی جائز ہو گئے. سمجھ لیجئے کہ یہ جو پروفٹ کا دھندا چل رہا ہے نوگاوے میں، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو 60 لاکھ روپے، 2 کروڑ روپے پروفٹ کے نام پر لگا کر مہینے میں ایک فکس رقم لے رہے ہیں، یہ سب حرام ہے. ان کا کھانا پینا حرام ہے، ان کے گھروں میں کھانا حرام ہے، ان کے گھروں کی سائے میں، دیوار کے سائے میں بیٹھ کے اپنا رزق حلال کھانا حرام ہے. یہ سمجھنا پڑے گا ورنہ عذاب الہی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. پچھلے سال ایک ٹیلر آیا تھا بیماری کا، پچھلے سال ایک ٹیلر بیماری کا آیا تھا. یہ اشارے ہیں قدرت کے، ان کو سمجھنا چاہیے. ہمیں دولت کی آگ کے پیچھے اس قدر ہمیں نہیں اندھا ہونا چاہیے کہ دولت دولت دولت. تو قارون، فرعون، حامان اور یزید اور امیر شام، ان سے زیادہ دولت کس پہ ہوگی؟ یہ 4 پیسے کے لونڈے یہ دولت مند ہو جائیں، سود کے دھندے کریں، یہ دولت مند ہو گئے. ارے دولت تو امیر شام پہ، ابو سفیان پہ بہت تھی، لشکر جرار بھی تھے، تو کیا ان کا سکہ چل رہا ہے؟ سب خاک میں مل گئے، ان کے محلات کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے، ان کے لشکر بکھر گئے، کوئی نام لیوا نہیں ہے. آج ہمیں دولت کو، اجتماع دولت کو ہمیں اپنا مرکز نہیں ماننا چاہیے. اس لیے کہ ہم انہی ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے غربت میں رہ کر، فخر و فاخے میں زندگی بسر کر کے یہ پیغام دیا کہ دین کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، فقہ کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے، امامت کیا چیز ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے زور سے ماتم کر لیا، سارا جوش نکل گیا، ساری بہادری نکل گئی، زنجیریں لگا لیے، ساری بہادری نکل گئی. اس کے بعد معاشرے کی زندگی میں، دینی زندگی میں، سماجی زندگی میں ہماری بہادری کہاں چلی گئی؟ ہم دین کے لیے کتنے سینہ سپر ہیں. گالیاں کیا ڈاکٹر نذر عباس کا گھر کھائے گا؟ گالیاں نذر عباس کے، حاجی اظہر حسنین کے گھر پہ دی جائیں اور معاشرہ خاموشی سے گھروں میں سوتا رہے. لیکن میں دین کے اوپر
یہ سر قلم ہو جائے، خدا کی قسم ہر وقت تیار بیٹھا ہوں، جب چاہے اس سر کو کوئی کاٹ کے لے جائے، دین کے نام پر اپنی جان دینے میں ایک لمحہ گریز نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ تخت اور تاج حکومتیں میرے اپنی نظروں میں اتنی حقیر ہیں جتنے میرے ائمہ کی نظروں میں تھی، میں بھی اتنی حقیر سمجھتا ہوں۔ دین کے اوپر آنچ آئے گی، فقہ کے اوپر آنچ آئے گی، ائمہ کے اوپر آنچ آئے گی، رسالت پر آنچ آئے گی، تو میں اپنے خون کو بہانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ یہی جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی جذبے کو جوان رکھنے کے لیے ائمہ نے ہمیں قدم قدم پر ہمیں تعلیم دی۔ میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا۔ اگر میرا سگا بھائی، میرا بیٹا دین کے خلاف، دین کی توہین کرے، دین میں تفرقہ پھیلائے، دین میں کوئی جدت کرے، کوئی بدعت لے کے آئے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیجئے، نظر عباس اس میں بالکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ میں وہ والا جذبہ رکھتا ہوں، وہ جذبہ نہیں کہ میرے بھائی نے کی ہے، میرے دوست نے کی ہے، میرے ماموں نے کی ہے تو کوئی بات نہیں، غیر قتل کر دے تو وہ قاتل ہے، اور اپنا قتل کر دے تو وہ قاتل نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اصول اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ دو طرح کے دشمن ہیں۔ دور رسالت میں دو طرح کے دشمن تھے، ایک مشرکین کافر اور دوسرے منافقین۔ آج شیعت کو اب سے نہیں، ائمہ کے دور سے دو طرح کے لوگوں سے، ایک منافقین اور ایک دشمنان، ان سے مقابلہ ہے۔ آپ کے دو دشمن ہیں، ایک داخلی ایک خارجی، ایک باہر کا ایک آپ کے بیچ کا۔ جو دین کو بگاڑ رہا ہے آپ کے بیچ میں رہ کر، وہ آپ کے اندر کا دشمن ہے گھر کا، اور جو باہر سے حملہ کر رہا ہے وہ ذاکر نائک اور سعودی عرب کا مفتی ہے۔ تو یہ پہچان ہمارے لیے کام دونوں ہی کی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا ان تمام کرداروں سے، اس لیے کہ ممبر پہ میں نے بہت اسٹڈی کی ہے، جتنی بھی کی ہے اس میں یہ پڑھا کہ بنی امیہ نے 72,010 ممبر تھے ان کی سلطنت میں، اور ان 72,010 ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی۔ یہ حکومت کا حکم تھا، ہر خطیب کو جو نہیں کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ ممبروں کی توہین ہوتی تھی بنی امیوں کے دور میں۔ ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دور میں کتنی عظمت ہو رہی ہے ممبر کی۔ جاہل بے پڑھے لکھے ممبر پہ جھٹ سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کی جاگیر تھی، اور ہم سنتے ہیں بریلی پہ محرم میں ایک انتہائی جاہل قسم کا کلکتے سے ذاکر آیا جسے ممبر پہ کوئی کلکتے میں بیٹھنے نہیں دے گا۔ کلکتے کے جاہل اسے ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ لیں گے۔ وہ نوگاما جیسی دانش مندوں کی بستی میں ممبر پہ چڑھ بیٹھا اور اسے مولانا کا خطاب بھی دے دیا، جیسے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اناؤنسر بانٹتا ہے، اسی طرح سے وہاں کے ناظم نے فوراً مولانا بھی بنا دیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کو رب بھی کہہ دیا، اور آپ سب نے سن بھی لیا۔ وہ یہاں سے باعزت چلا بھی گیا۔ یہ کوفہ نہیں ہے، یہ کوفے کا منظر نہیں ہے، یہ کوفے کی نشانی نہیں ہے۔ کیا ہم مولانا سادات کو کوفہ بنا دیں؟ کیا کوفہ بنانے میں ہمارا کردار ہے؟ ایسے ظالم اور ایسے جاہلوں کو ممبروں پر اگر وہ چڑھ بیٹھے تو سننے سے منع کیجئے، نکل جائیے۔ مولا بالکل ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اگر سننے بیٹھیں گے تو وہ ناراض ہوں گے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج نوگاوا سادات جیسے عالموں کی بستی میں جاہل ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور ہم واہ واہ آہا اوہ بڑی اچھی پڑھی، بہت عمدہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ کیا اچھی اور بری ہوتی؟ دین فقہ جعفری سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ ہماری فقہ سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ دشمن ہے اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، اہل بیت کا۔ اس دشمن کو پہچاننا پڑے گا۔ ممبر پہ حملہ ہو گیا، اب محرابوں پہ حملہ ہے۔ مراجے کی تقلید مت کرو،
مراجع کے خلاف ہو جاؤ، اخباریت لے آؤ، ملنگیت لے آؤ اور امامے اتار لو اور داڑھی منڈے وہاں کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے۔ اگر ہماری خاموشیاں اسی طرح جاری رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام ہجرت کر جائیں گے اور مسجدوں میں ان جانوروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس دن سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیں اس راستے پر لے کر چلنا چاہیے جو ائمہ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ میں آپ کو چونکہ وقت تنگ ہے اور مقررین کو بھی تقریر کرنی ہے، میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ صرف ایک جملہ کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اس دعا کے ساتھ کہ امام رضا علیہ السلام کے تصدق میں ہر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ صرف عقیدہ امامت سے امام بارہ ہیں، اس سے بات بننے والی نہیں ہے جب تک تعلیمات امامت پہ عمل نہ کیا جائے۔ کامیابی و کامرانی عمل میں ہے، صرف زبان سے اقرار میں نہیں۔ دو مصرے پڑھتا ہوں، زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں پاؤں گا، دو مصرے پڑھتا ہوں کہ وہاں تک دین کے حامی ہزاروں، بھائی سنیے گا یہ مصرے توجہ سے، وہاں تک دین کے حامی ہزاروں، جہاں تک ہاتھ سے دنیا نہ جائے، وہاں تک دین کے حامی ہزاروں، جہاں تک ہاتھ سے دنیا نہ جائے۔ تحفظ دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنا کامیابی و کامرانی، کامیابی و کامرانی دین کے تحفظ۔ وقت بہت کم ہے، گزارش کرتا ہوں صمیم قلب سے، محتاج تعلق بھی نہیں، جناب گوہر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے حسین ترین کلام سے محفل کو پر رونق کو پر نور بنانے کی ذمہ داری ہے جناب کا۔ محمد وآل محمد۔ صدر علماء کرام اور برادران ایمانی کی خدمت میں آج کے اس مقدس جشن کے حوالے سے تبریک و تہنیت اور اسی کے سائے میں سلام گوہر قبول فرمائیں۔ بابا کے بلند نعرہ صلوات سے ہمت افزائی کریں۔ ابھی برادر جناب ڈاکٹر ناظر عباس صاحب نے مختلف گوشوں سے موجودہ حالات کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کی۔ جیسا کہ آج جشن میں دعوت نامے میں تحریر تھا، میں آج کے اسی موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اس دعائیہ 4 مصروں کے بعد حاضر کرتا ہوں۔ سماعت فرمائے بابا بلند نعرہ صلوات سے۔ دس بستہ ملتمس ہوں، چند منٹ آپ میرے ساتھ شریک رہیں تو انشاءاللہ دیکھیں میں اجر رسالت کا بھی حق کروں گا اور آپ تمام حضرات کے حوالے سے کہ جس سفینے پہ اس کا گرداب بھی کرتے ہیں تلا تم میں طواف، جس سفینے پہ تیرا نام لکھا ہو مولا، آپ تمام حضرات کی طرف اس کا گرداب بھی کرتے ہیں تلا تم میں طواف، جس سفینے پہ تیرا نام لکھا ہو مولا۔ اور یہ آپ تمام حضرات کی طرف سے شعر کے جس سفینے پہ تیرا نام لکھا ہو مولا، اور روح اس وقت میری قید بدن سے نکلے جب تصور تیری یادوں سے جڑا ہو مولا۔ پورا جذبہ ایمانی کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ آپ بھی تمام حضرات اس پورے ثواب میں شرکت فرمائیے۔ اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے، آپ تمام حضرات ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ 4 مصرے بھی سماعت فرما لیں۔ اب
یہاں سے میں کرتا ہوں آغاز کہ عقیدتوں کے مسلح پہ عشق کامل ہے، عقیدتوں کے مسلح پہ عشق کامل ہے، یہ منزلت بھی رضا کی عطا سے حاصل ہے، یہ منزلت بھی رضا کی عطا سے حاصل۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ نہا گلاب میں رہتی ہے جس طرح خوشبو، نہا گلاب میں رہتی ہے جس طرح خوشبو، رضا خدا کی رضائے رضا میں شامل ہے۔ دیکھیں 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں ایک بار، اگر بآواز بلند نعرہ صلوات آپ تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے ایک نعرہ صلوات بھیجیں، آل محمد۔ یہ 4 مصرے بھی حاضر کرتا ہوں، ابھی منافقت کی بھی اور مشرکین کا بھی دونوں کا حوالہ دیا میرے بھائی نے، اسی کے پس منظر میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ فرعونیت کی رعونت رضا سے ہار گئی۔ دیکھیے اگر آپ پہنچ جائیں عقیدت تک تو خدا کے واسطے ہاتھ اٹھا کے ایک بار میری شرکت کا آپ ثواب میں شریک ہو جائیں کہ فرعونیت کی رعونت رضا سے ہار گئی اور منافقت کی سیاست رضا سے ہار گئی، منافقت کی سیاست رضا سے ہار گئی، اور ہزاروں رنگ بھی گرگٹ کی طرح بدلے مگر، ہزاروں رنگ بھی گرگٹ کی طرح بدلے مگر جفا پرست حکومت رضا سے ہار گئی۔ فرعونیت کی رعونت رضا سے ہار گئی، جفا منافقت کی سیاست رضا سے ہار گئی، ہزاروں رنگ بھی گرگٹ کی طرح بدلے مگر جفا پرست حکومت رضا سے ہار گئی۔ اور دیکھیے بہت اختصار کے ساتھ ایک مطلب اور 4 شعر اسی بارگاہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اور آج کے دعوت نامے میں معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر تھا، اس لیے ایک مطلب اور 2 شعر ان کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ ایک نعرہ صلوات سے آپ حضرات میں دیکھیے تمام برادران ایمانی کی خدمت میں یہ ایک میری گزارش اور ایک ذرا سا مشورہ بھی ہے کہ دعائیں مانگ لے جا کر رضا کے روضے پر۔ ایک نعرہ صلوات اور آپ دعائیں مانگ لے جا کر رضا کے روضے پر، بنے گا بگڑا مقدر رضا کے روضے پر، بنے گا بگڑا مقدر رضا کے روضے پر۔ شعر سماعت فرمائیں کہ گلے لگائیں گی پھر سر بلندیاں بے شک، گلے لگائیں گی پھر سر بلندیاں بے شک، جھکا کے دیکھ ذرا سر رضا کے روضے پر۔ دیکھیے اب آپ ہاں انشاءاللہ دیکھیے کہ دعائیں مانگ لے جا کر رضا کے روضے پر، بنے گا بگڑا مقدر رضا کے روضے پر، اور گلے لگائیں گی پھر سر بلندیاں بے شک، جھکا کے دیکھ ذرا سر رضا کے روضے پر۔ اور شعر سماعت فرما لیں کہ یہاں پہنچ کے نہ جنت کی آرزو ہوگی، یہاں پہنچ کے نہ جنت کی آرزو ہوگی، ہیں سارے خلد کے منظر رضا کے روضے پر، ہیں سارے خلد کے منظر۔ یہاں پہنچ کے نہ جنت کی آرزو ہوگی، یہاں ہیں سارے خلد کے منظر رضا کے روضے پر۔ اور شعر سماعت فرما لیں کہ رضا سے عشق ہے تو بے زری سے ڈرنا کیا۔ دیکھیں آپ تمام حضرات محسوس کریں کہ رضا سے عشق ہے تو بے زری سے ڈرنا کیا، ہزاروں بنتے ہیں بوزر رضا کے روضے پر، ہزاروں بنتے ہیں بوزر رضا کے روضے پر۔ اور یہ آخری شعر اسی جشن کے حوالے سے بھی سماعت فرمانے قبلہ، اور خاص طور سے جناب بھائی سردار اور آپ تمام حضرات کہ یہ جشن وارہ منائیں گے ایک دن ہم بھی، یہ جشن وارہ منائیں گے ایک دن ہم بھی، رضا کے فیض سے گوہر رضا کے روضے پر، رضا کے جشن وارہ منائیں گے ایک دن ہم بھی، رضا کے فیض سے گوہر رضا کے روضے پر۔ اور ایک نعرہ صلوات بھیج دیں معصومہ کونین کی بارگاہ میں، چند شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں کہ عرض کرتا ہوں دیکھیے کہ صرف اشاروں سے میں نے حاضری کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کی، آپ تمام حضرات کی عقیدوں تک اگر پہنچتا ہوں تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے آپ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ نواز دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ فراز عرش کی
مختار و میزبان تھی وہ، فراز عرش کی مختار و میزبان تھی وہ، نشیب عرض پہ کچھ دن کو مہمان تھی وہ، نشیب عرض پہ کچھ دن کو مہمان تھی وہ، اور نہ اس کا مرتبہ سمجھا حقیر دنیا نے، زمین پہ رہ کے فضائل کا آسمان تھی وہ، زمین پہ رہ کے فضائل کا آسمان تھی وہ، اور لباس خلد سے آتے تھے اس کے بچوں کے، لباس، دوسرا مصرع سماعت فرمانے، لباس خلد سے آتے تھے اس کے بچوں کے، خدا کفیل تھا اور مالک مکان تھی وہ۔ گوہر نوگامی صاحب پہلے سے اعلان کے ساتھ کہ یقیناً محفل اپنے وقت کے اندر تمام ہو رہی ہے، نہیں ایسے یہ غریبی وقت کے اندر تمام ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو امام رضا کے تصدق میں سلامت رکھے، بزرگوں کا سایہ سروں پہ باقی رہے، جوان آباد و شاد رہے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت، جس نے بھی اس عبادت میں حصہ لیا اللہ ان کی دلی تمناؤں کو پورا رکھے، علماء اعلام کا سایہ ہمارے ساروں پہ باقی رہے، ہر طرف امن و سکون و چین و اطمینان رہے، سب کی عزت و ناموس محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، ولولہ جوش جذبہ دینی وہ دین ہی کے کام آئے، کسی اور کام میں نہ آئے، اور ہزار ڈھیر ساری دعائیں جو دل کے اندر ہیں اللہ ان کو سب کو قبول امام رضا کے تصدق میں فرمائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس ٹائم بڑی مشکل میں ہوں، میں آپ سب سے گزارش کروں، جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی پوری قوت کو صرف سماعت میں سمیٹ لیں اور میری بات توجہ سنیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، چونکہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، بہت مشکل میں ہوں۔ میری اس ٹائم مشکل یہ ہے کہ میری فہرست میں 2 استادوں کے نام ہیں، میری فہرست میں 2 استادوں کے نام ہیں، محفل تمام ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیے دونوں استاد ہیں، بس ذرا تھوڑا سا میدان الگ الگ ہے، ایک نثر میں کہتا ہے تو ایک نظم میں کہتا ہے، ایک اپنے میدان کا ماہر ہے، دوسرا اپنے میدان کا ماہر ہے۔ میری مشکل یہ ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کسے پہلے یعنی کس کی خدمت میں پہلے گزارش کروں اور کس کی خدمت بعد میں گزارش کروں۔ دونوں میں سے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بالکل دونوں کے نام آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں مائک سے، نہیں، چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ناظم مائک سے جھوٹ بولتا ہے، ناظم مائک سے جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کبھی اگر اس فریضے کو انجام دوں تو جھوٹ نہ بولوں۔ میں جن دونوں شخصیتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کی یقیناً نام سمجھ میں آ گیا، جی آ گئے نہیں آ گئے؟ ہاں، یہ میرے قول کی صداقت کی دلیل ہے کہ بغیر نام لیے آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ میں کس کی خدمت میں حرف التماس لے کے جاؤں؟ پہلے قبلہ کو، تو میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، جیسے آپ کہیں، مطلب میں نے بتایا تھا بڑی مشکل میں ہوں میں، تو پھر میں گزارش کرتا ہوں جناب قبلہ و کعبہ مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں، جن کی پوری زندگی اصلاح قوم کے نام ہو گئی، احکام اسلامی کو پہنچانے میں، حقائق کو پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرق نہیں پڑا۔ نہیں دیکھیں نہیں، بہت صاف بات ہے، اشعار میں خوب مزہ آیا، تقریر میں خوب مزہ آیا، مگر اب تک اللہ مجھے معاف کرے صلوات میں کوئی مزہ نہیں آیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش کرتا ہوں برادر محترم جناب نہیں ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء کرام اور حاضرین نظام، جس میں قابل قدر شخصیات آگے اور پیچھے موجود ہیں، یہ پروگرام
شاید کسی بدا کا وقت سے واقع ہو گیا ہے. تقریر آپ کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے اس وقت ڈاکٹر نظر صاحب کی تقریر میں واقعی